ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بحث مباحثوں میں پڑیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ بات چیت آپ کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایگری ٹو ڈس ایگری۔ جب ہم آپس میں بات چیت کریں، کوئی مسئلہ مسائل ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ کھلے دل کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، صحیح دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کرنا چاہیے، اور کسی بات کو بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے مان چکی، اور ان کی کٹ حجتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور میزان بھی، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، ایک تو حق ہے اور اس میں میزان ہے، یعنی اس کا یہ ترازو ہے صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہر ٹائم کے لیے جو پیغام ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایور گرین، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1400 سال پہلے تو یہ جو فارمولہ تھا اس کے اوپر ہم کام کر سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ جو بھی وقت ہوگا، جو بھی سوسائٹی ہوگی، جو بھی معاشرہ ہوگا، ہمیں اس کی اپلیکیشن جو ہے، اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، وہ آسان ہی لگے گی۔ دوسرا اس میں میزان ہے، یعنی ہر انسان بیٹھ کے کہہ سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، لیکن میزان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فارمولہ دیا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے نا، اس کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے ہمارے لیے مشکلات ہی رہیں گی۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بہت غلبے والا ہے۔ اور جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس دنیا میں ہی کچھ دے دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اب یہ ہماری چوائس ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ تفریق دیکھتے ہیں کہ اچھا دنیا چاہیے آخرت چاہیے، اب دل چاہتا ہے دنیا میں کچھ تو ملے نا، اب یہ تو نہیں کہ دنیا میں میرے لیے آسانیاں نہ ہوں، لیکن اگر آپ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت چاہیے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا اخلاق اچھا ہو۔ آپ دیکھیں نا جنت میں جانے کے لیے جو جو ہمیں کرائٹیریا بتائے جاتے ہیں، مثلاً کیا ہے، جنتی لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہوں گے، تو پھر کیا ہے، دنیا بھی آپ کی شکر گزاری آ جائے گی۔ جنتی لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، جنتی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، جنتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیک بائٹنگ نہیں کرتے، جنتی لوگ جو ہیں وہ حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں۔ تو وہ سارا پیکیج جو آپ آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے آخرت چاہیے، وہ اگر آپ اٹھا کر دنیا کی زندگی پہ اپلائی کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ کی خیر آنی شروع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے پھر وہ کہتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے نہیں پتا، اور اس میں کئی دفعہ ایسے عوامل شامل ہو جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے۔ کیا ان لوگوں نے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکامات دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کبھی اگر آپ کے ساتھ ہو کہ آپ گھر میں یا آفس میں کہیں ہوتے ہوئے کسی کو کچھ بتا کے جائیں کہ بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اور وہ شخص ایسے نہ کرے، جب آپ واپس ہیں تو آپ کہیں کہ مجھے لگا کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے تھا، میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا تھا، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے ہمیں دیے ہیں اور ہم اس کے مطابق کام نہ کریں، ہم اس کے ساتھ شریک بنا لیں کہ مجھے اس نے یہ مشورہ دیا اور مجھے لگ رہا تھا یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا، میں نے اس کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے ایسی کر لی، تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے اپنے نقصان کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے ان کی نیکی میں
میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ قدردان بھی، معاف کرنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت کو جاننا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات لوگ یا تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ توبہ کرنی کیسے ہے، یا جب توبہ استغفار کرتے بھی ہیں تو الجھے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ۔ توبہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تابہ یتوبو سے ہے، اور اس میں ہوتا ہے مطلب رجوع کرنا۔ اور جب انسان رجوع کرتا ہے یا کسی سے کوئی ایکسکیوز کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی معذرت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معذرت کرنے والا کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اور تیسری صورت ایک قسم کا اعتراف جرم ہے کہ میں نے یہ کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور انسان یقین دہانی کرتا ہے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے اس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہٹ دھرمی سے تھوڑا سا ایک قسم کا سوری یا اچھا ٹھیک ہے آئندہ میں نے نہیں کرنا، لیکن اس میں وہ حقیقت شامل نہیں ہے کہ یہ گناہ کو ہم نے سمجھا ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ وہیں پہ الجھتا رہتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ برا ہونے کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیا جائے، ماضی میں گناہ کا جو ارتکاب ہوا اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، اور جن اعمال کا تدارک ممکن ہو ان کا جو ہے ان کو ٹھیک کیا جائے۔ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے گناہوں پر اصرار کی گرہ کھول کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرنے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنے اور اس پر ندامت کا اظہار کرنے اور آئندہ اس سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود آئندہ اس معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یعنی کیونکہ اگر ایک انسان ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اب طاقت نہیں رکھتا اور خواہش نہیں رکھتا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اب میں زنا نہیں کروں گا، تو اب تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم کوئی معاملہ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں، میں نے اپنے رب کی خاطر اس طرف نہیں جانا، یہ گناہ جو ہے اس کی طرف نہیں کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عام توبہ کر لے تو وہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی، خواہ اس سے متعین طور پر تمام گناہ یاد نہ بھی ہوں۔ یعنی اگر ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ سے کوئی ایسا کام نہ کروں، تو یہ توبہ جو ہے یہ اس کی اس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ لیکن توبہ کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ توبہ مطلقہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے مجمل طور پر توبہ کر لے، اور توبہ کی یہ قسم اپنے تحت ہر گناہ کے داخل ہونے کو واجب کر دیتی ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے کہیں کہ میں یہ آئندہ نہ کروں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہی دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کے سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی توبہ کا ذکر آتا ہے تو توبہ قبول کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں آیات میں بتایا ہے کہ جو اس کی طرف لوٹے گا، جو اس کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے تمام شرائط پوری کی، اب پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو ہم اپنے رب کی جو وہ رحمت ہے ہم اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بس اپنے کرنے کے طریقے پہ توجہ دینی چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بیٹھا ہے، وہ تو ہمارا رب ہے اس انتظار میں کہ ہم توبہ کریں اور وہ ہمیں توبہ ہمارے لیے قبول کرے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انبیاء جو تھے اور جو اولیاء تھے، یہ ان کا ایک قسم کا شیوا تھا۔ جب ان سے ذرا سے بھی کوئی غلطی ہوتی تھی وہ لوٹ لوٹ کر اللہ کی طرف جاتے تھے۔ حالانکہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب معصوم ہیں،
یعنی ان کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جس ڈگری کا، جس لیول کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا ہوتا ہے کرنے کا، اسے ذرا سا بھی ہلکا کام ہو جائے تو وہ وہیں پہ توبہ استغفار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان کو ہر وقت اپنے گناہوں پہ ایسے نظر رکھنی چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فرمایا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ اس سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ اس سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں ہم اکثر یہ حقیقت دیکھتے ہیں کہ لوگ خود تھک جاتے ہیں، خود پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب پھر ہم توبہ کریں، اللہ پھر ہم کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار دن میں کتنی دفعہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ حلق سے خرخراہٹ کی آواز نہ شروع ہو جائے، یعنی جو آخری سانس ہے، جو اس وقت نزا کی حالت جب آ جاتی ہے وہاں پہ بس توبہ کا دروازہ جو ہے بند ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تک ہر وقت آپ نے ساری زندگی بھی کوئی غلط کام کیا اور جس دن آپ کو احساس ہو آپ فوراً پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے کثرت سے لغو باتیں کی اور پھر کھڑا ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تو اس سے اس کی اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے پہلے ہاٹ گوسپ کریں، ہم کہ آؤ بے ذرا ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں، ذرا خوب انجوائے کرتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں کہ ہم اس طرح کی جو ہے دعا پڑھ کے اٹھ جائیں۔ یعنی انسان کو کانشیس ہو کے ہی سارے معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے، لیکن توبہ کی اہمیت کو سمجھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے بہت معافی کے لیے تیار ہے، صرف مسئلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف اس طرح سے بڑھتے نہیں ہیں جیسے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ فرق بھی آ گیا، کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ استغفار ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں، لیکن جو انکار کرے گا اس کے لیے کوئی معافی کسی قسم کی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے ویدر فورکاسٹ ہے، انہوں نے کہا جی بہت ڈرائی سپیل آ رہا ہے، بہت بارشیں نہیں ہونی، اور میں سوچتی ہوں کہ جب میرے رب نے چاہا نا تو سب کچھ ہو جائے گا، مجھے اپنے رب سے اچھی امید رکھنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی درمیان میں ایک دم سے بادل آ جاتے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ طور پہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی دفعہ کتنی انسیکیورٹی ہمیں ہوتی ہے جب بتایا جاتا ہے کہ جی اتنی خشک سالی ہو رہی ہے اور بالکل پانی جو ڈیم کا ہے وہ خشک ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے سال میں ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ ایسے موقع پہ ہمیں دو باتیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ان آیات میں شروع میں بھی روزی رزق کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے موقع پہ؟ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان اسباب کو اس وقت اختیار کریں جو یہ سارا جو رزق ہے ہماری طرف کھینچ کے لائیں، اور توبہ استغفار کی کثرت کرنی شروع کر دیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلنا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت ہی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ بھی قبول کر رہا ہے، معاف بھی کر رہا ہے، ہمیں مارجن بھی دے رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ،
ہم خود ایسے فیصلے کرتے ہیں، خود ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے لیے ایک برائی کا پیکج لے آتے ہیں. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ ہی مددگار. اور دریا میں چلنے والے پہاڑ جیسی کشتیاں اور ان کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رک کے رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ یعنی اگر ہم تیزی سے گزریں گے نا، اپنے کاموں میں بزی رہیں گے، اگر ہم کہیں گے کوئی ہمیں بات بتانے کی کوشش کرے، ہم جھٹک کے کہیں گے آئی ایم ویری بزی ٹوڈے، بس مجھ سے بات نہ کرو فالتو، بہت سارے کام ہیں، ڈیڈ لائنز ہیں، تو پھر کیا؟ پھر نہیں ہم کچھ سیکھ سکتے. یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ ہمیں یہاں پہ صبر بھی کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی لانی ہوگی، رکنا ہوگا، پاز کرنا ہوگا. اور یہ ایک مائنڈفل ایٹیچیوڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام اپنے چھوڑ کے اور جو ضروری کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ پیچھے ڈال کے اب آپ بیٹھ کے کہیں کہ اچھا میں اب غور و فکر ہی کروں، میں کیا کوئی مراقبہ کرنے کی مجھے ضرورت ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں نا اس میں ہمیں مائنڈفل ہونا ہے. ان دیٹ مومنٹ، یہ جو 1 منٹ یا 1 سیکنڈ میرے پاس ہے نا، اس میں جو میں کام کر رہی ہوں، یہاں پہ میں صرف اللہ کا شکر گزار جو ہے وہ کرنے کا طریقہ سیکھ لوں کہ یہاں پہ کیا میرے پاس نعمتیں ہیں جس پہ میں نے شکر گزار ہونا ہے. یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے. اور تاکہ یہ لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بہت اہم میسج یہاں پہ ہمیں دیا جا رہا ہے. تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور جو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے. وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی یہاں پہ دنیا اور آخرت کا ایک فرق بتایا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے. فارمولہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ متاع ہے، یہ ٹیمپرری استعمال کی چیز ہے، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے استعمال کرنا ہے. لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا سوچنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ رہنے والا ہے، تاکہ ہم اسی ٹیمپرری چیز میں جو وقتی طور پہ ہمیں استعمال کی دی گئی ہے اس میں الجھ کے نہ رہ جائیں. کیونکہ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہے. یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کو انہوں نے کسی نے کہا ہو کہ یہ ذرا بھی آپ ڈسپوزیبل گلاس میں پانی پی لیں، لیکن ابھی وہ کراکری کی دکان آ رہی ہے یا فلاں گھر آ رہا ہے، وہاں سے ہم آپ کو بہترین جو کراکری میں جو ہے کھانا بھی پیش کریں گے، شربت بھی پیش کریں گے، سب کچھ لوازمات آپ کے لیے ہوں گے. لیکن ہم کیا کریں کہ اس ڈسپوزیبل گلاس کو سختی سے پکڑ لیں اور سوچیں کہ اگر یہ نہ مجھے ملا تو پتہ نہیں کیا لائف اینڈ ڈیتھ چیلنج میرے سامنے آ گیا. اور ہم وہ جو بہترین کراکری ہمارا انتظار کر رہی ہے اس کی ہم لذت کو ہی نہ محسوس کریں، اس کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کریں. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. کون یہ فرق سمجھ سکے گا؟ جو اپنے ایمان پہ کام کر رہا ہے. کون یہ فرق سمجھ سکے گا؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرنا جانتا ہے نا. نہیں تو آپ دیکھیں اگر ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، مثلا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو تمہیں یہ ملے گا، تو ہم اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں نا. بھروسہ ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، تو پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں یہ مجھے ملنے والا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ وعدہ سچا بھی ہے کہ نہیں. تو اصل کام یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں بہت زیادہ ڈیپلی انوالو نہیں ہونا چاہتے تو پھر ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بڑھانا ہوگا. یہاں پر ہم دیکھیں کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں ان کی مزید کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے ایمان پہ کام کرنے والے ہیں، اس دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنے والے ہیں جتنی اس کی حقیقت ہے، اور آخرت کے لیے اپنی بچت کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے. دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں ہم اپنی نئی نسل کے لیے بہت پریشان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں، یہ دنیا ایسے لگتی ہے کہ یہ نہ ملی تو کچھ بھی نہیں. ان سے ہم جب جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، تو وہ آنکھیں رول کرتے ہوئے سر جھٹک کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ موم ڈیڈ کیا ہے، آپ لوگ پھر وہی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ ابھی دنیا میں تو ہمیں انجوائے کرنے دیں. اور ماں باپ کا دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ یا اللہ ان کو ہم یہ حقیقت کیسے سمجھائیں، کیونکہ وہ لیکچر دینے سے اور وہ بات کرنے سے تو نہیں سمجھ آ رہی. اگر ہم ان کا مزاج بدلنا شروع کریں اور اس مزاج کی طرف ان کو لے کر جائیں. کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچانا. کبائر جو ہیں
یعنی اس کی طرف ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے، اور ان کو اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے کرانا۔ تو کبیرہ گناہ ہم کئی گناہوں پہ کہہ بھی دیتے ہیں کبیرہ ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے جو ہیں بحث مباحثے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی غلطی کی جائے اور وہ معمولی نوعیت کی ہو تو اس کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ غلطی جو ہے ایسی ہو جس میں کسی کی حق تلفی کی ہو، جس میں حقوق اللہ بھی ہو سکتے ہیں، حقوق العباد بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی ہو، رشتہ داریوں کو توڑا گیا ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابی آئی ہو اور انسانی زندگی پہ اس کے بہت سے اثرات ہوئے ہوں، تو یہ سب جو ہیں یہ کبیرہ گناہ میں آ جاتے ہیں۔ اہل علم نے گناہ کبیرہ کی پہچان جو ہے وہ ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے جس میں اب یہ ساری لسٹ میں آپ کو دینے لگی ہوں کہ کیا کچھ آئے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دنیا میں کوئی حد یا تعزیر مقرر کی گئی ہو، مثلا چوری کرنا، زنا کرنا، زنا کی تہمت لگانا، قتل کرنا، کسی قسم کا زمین میں فساد برپا کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ دوسرا کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ یا آخرت میں اس کے لیے سزا کی وعید ہو، مثلا مرتد ہونا، نفاق والی زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا۔ پھر یہ کہ ایسے گناہ کے جو نتیجے میں جس میں خاتمہ ایمان کی اطلاع ہو، مثلا امانت میں خیانت کرنا، بد عہدی کرنا، نماز کو ترک کرنا، یا گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا ہو، مثلا دھوکہ دینا یا کسی مارکے سے جنگ کے موقع پہ اس سے فرار ہو جانا، یا پھر کتاب و سنت نے واضح الفاظ میں اس سے امت مسلمہ سے خارج کیا ہو، مثلا جو شرک کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہو، مثلا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، والدین کو برا بھلا کہنا، یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا اعلان کیا گیا ہو، مثلا کچھ کیے بغیر ایسے ہی ڈینگے مارتے رہنا، بڑھاپے میں زنا کرنا، بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا، یا پھر کتاب و سنت میں ایسے کام کے مرتکب کو فاسق کہا گیا ہو، جیسے غیر شرعی احکامات نافذ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یا کتاب و سنت کی نص صریح نے اس کام کو حرام کرا دیا ہو، مثلا مردار کھانا یا خنزیر کھانا یا خون کو پینا۔ تو ہر گناہ صغیرہ جو ہے وہ بھی یاد رکھیے گا وہ کبیرہ بن جاتا ہے جب اس کو آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں یا آپ اس کو صغیرہ بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صغیرہ گناہوں کے معاملے میں بھی بہت محتاط رویہ جو ہے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے سے بڑا گناہ بھی باقی نہیں رہتا اور مسلسل کرتے رہنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اب کیا وجوہات ہیں کہ انسان اس طرح کے کام کرتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا اس کا دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر نتائج سے بھی ڈرتا ہے کہ میرا رب اس چیز کو نہیں پسند کرے گا اور مجھے اس معاملے میں محتاط ہونا ہے، تو وہ ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے جو ہیں وہ درست کرنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح محبتیں، یعنی اگر ہم دنیا میں کسی محبت میں الجھے ہوئے، عورت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اسی طرح کوئی رشتہ داری ہے اس کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، تو اب ان محبتوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات جو ہے نا ان کو فرق کر دیتے ہیں، وہ نہیں رکھتے جو کہ ہونی چاہیے، اور پھر ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ کمپنی، بری مجلس جو ہے یا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ آپ دیکھیں ہم فطری طور پہ لوگوں کے اثر قبول کرتے ہیں، تو اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں سو واٹ، اگر کر لیا تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو یہ سب گناہگار تو نہیں اتنے ہو سکتے، اور وہ اپنے لاجک بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ شیطان کا اگر انسان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں یہ سارے فارمولے دیے جاتے ہیں کہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ پھر ہمارا اپنا نفس، اگر نفس امارہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں بار بار ابھارتا ہے، یا شک و شبہات کی زندگی اگر ہماری ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ہم شیور نہیں ہیں کہ یہ چیز درست ہے کہ نہیں درست، تو ایک کبیرہ گناہ، یعنی ان کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ براڈ پرنسپلز دیں، سمجھائیں کہ کیا چیز کسی کو کبیرہ گناہ بناتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ غصے کے وقت میں معاف کر دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اینگر مینجمنٹ ہمیں بہت اچھی طرح سے سیکھنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے ٹیمپرمنٹس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر اللہ کا کیا حکم ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ پوچھا اور جتنی دفعہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو یہاں پہ یہ ایک اہم بات جو ہے کہ ہمیں غصے پہ جو ہے وہ توجہ دینی ہے، اور آج کل کے دور میں ہر انسان ایسا ہے جو کہتا ہے بس مجھے تو بہت ہی زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے سوا کچھ لفظ نہیں نکلتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا یا یہ کہ اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو ایک دیہاتی اپنی نماز توڑ کر علیحدہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ معاذ پر سخت ناراض ہوئے اور 3 بار فرمایا اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یعنی ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا ہی نہیں ہے یا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں پر اینگر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ غلط جگہ پہ غصہ نہیں کرنا، دوسری بات یہ کہ جب غصہ آئے تو اس کا اظہار کیسا ہوگا اور صحیح جگہ پہ ہوگا، صحیح وجہ سے ہوگا، کوئی کرائٹیریا کے مطابق ہوگا، اور اس کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ بہت درست ہونا چاہیے۔ ایک آتا ہے کہ ایک خاتون تھی فاطمہ، اس نے چوری کی اور قریشیوں نے اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اسامہ تم اللہ کی حدود میں میری سفارش کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو اب اس سے یہ بھی دیکھیں کہ جہاں اللہ کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ غصہ نہیں کیا یا اس کا بدلہ نہیں لیا۔ اس سے آگے اب ہمیں آیت نمبر سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں اب اگلا فارمولا دیا جا رہا ہے کہ پھر کرنے کے کام کون سے ہیں، اور وہ اپنے رب کے فرمان میں قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے تمام معاملات کو مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی جو انسان مشورہ کرنا شروع کرتا ہے اور مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کو انوالو کر کے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سب سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا۔ جتنے لوگ آپ کے اس فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں یا کچھ ایکسپرٹس ہیں جو آپ کو اس میں اپنا کوئی انپٹ دے سکتے ہیں، ان سب کو شامل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی برکت ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہم دنیا کو بھی دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کمیونزم کا سسٹم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو برابر کا دے دو تاکہ کوئی کسی کے مقابلے پہ نہ آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشلزم کا سسٹم ہے جو کہتا ہے کہ جو زیادہ اچھا ترقی کر رہے ہیں ان کو زیادہ اپرچونٹی دو، ان کو زیادہ پیسہ دو، ان کو زیادہ فنڈز دینے شروع کرو۔ اسی طرح ڈیموکریسی کا سسٹم ہے جو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو الیکٹ کر لو، اور لوگوں کو جب آپ نے الیکٹ کر لیا تو اب وہ آپ کے لیے سارے رولنگز بنائیں گے، کیونکہ دے آر الیکٹڈ بائی پیپل، لوگوں نے ان کو چنا ہے نا، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو وہ جو بھی کام کر رہے ہیں لوگ اس سے بالکل متفق ہوں گے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اصل سسٹم کیا ہے جو ہم اگر اسلامک سسٹم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ خلیفہ ہے جو کہ ذمہ دار ہے کسی کا، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک تو ہم پورے گورنمنٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں کون ذمہ دار ہے، کسی جاب پہ جہاں پہ کام کریں وہاں پہ کون ذمہ دار ہے، اور اس کے پاس ایک اسلامک شریعت ہے۔ ویسے تو ہم اس لفظ سے بھی ڈرتے ہیں نا کہ شریعت پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ، جیسے ہمارے انسانی تعلقات ہیں، جو سسٹمز ہیں، جیسے ان کو رن کرنا چاہیے، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنا۔ یہ اسلامک سسٹم ہے کہ آپ نے مشورہ کیا تو مشورہ میں کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کو ہم نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو ذاتی زندگی میں بھی ہمیں عادت ہونی چاہیے، فیملیز میں بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے بات کریں۔ کئی دفعہ والدین کہہ دیتے ہیں بس جو ہم نے کہہ دیا، آپ بچوں کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، اور آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، اگر آپ سب کو شامل کرتے ہیں مشورے میں کہ اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ سب اپنی انپٹ دیتے ہیں۔ ہاں، فیصلہ کس کے پاس ہوگا؟ فیصلے کا اختیار جو آپ کی اتھارٹی ہوگی وہ فیصلہ کرے گی۔ اور آپ دیکھیں ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں ہم استخارہ کرتے ہیں۔
جیسے آپ نے نوافل پڑھ لیے، استخارے کی دعا پڑھ لی، اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اس چیز میں خیر ہے تو میرے لیے راستے کھول دے، اور اگر اس چیز میں شر ہے تو مجھے اس سے روک دے۔ تو یہ تمام مشوروں کی صورت ہے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، جس سے اصلاح کے راستے کھلتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلے لے لیتے ہیں، اور وہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرے، بدلہ لے لیں، لیکن اگر آپ نے اس سے، جیسے اگر اس نے آپ کو 4 لفظ بولے اور آپ نے 5 لفظ بول دیے اس کے جواب میں بدلہ لینے کی شکل میں، تو کیا ہو گیا؟ اب کون گناہگار ہو جائے گا؟ اب آپ گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ یا یہ کہ اگر کسی نے آپ سے پیسے چھین لیے، اور اس نے صرف پیسے آپ کے واپس نہیں کیے تھے، اور آپ نے کسی طرح سے اس سے بات چیت کر کے وہ پیسے لے لیے، لیکن آپ نے پیسے بھی واپس لے لیے اور اس کو 4 باتیں بھی سنا دی، تو وہ پھر کون گناہگار وہاں پہ ہو جائے گا؟ آپ ہی۔ تو آپ کو پھر بہت کیلکولیشن کرنی ہے، اپنی باڈی لینگویج، اپنے جملے، اپنے الفاظ، اپنے رویے، اور پھر جو بھی معاملہ ہو رہا ہو کہ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر آپ اس میں آ جائیں گے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اللہ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ ہم چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ اس کی نوعیت کیا پھر ہوگی۔ اور ساتھ ہی اسی لیے کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی انسان معاف کر دے اور صلح کر دے وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اگر کہیں پہ ہم ایسی شکل دیکھیں کہ کوئی انسان بلی پہ بلی ہوتا جا رہا ہے نا، تنگ پہ تنگ کرتا جا رہا ہے، زیادتی پہ زیادتی کرتا جا رہا ہے، اب آپ نے اس کو 1 دفعہ چھوڑا، 2 دفعہ چھوڑا، تو وہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے تو ظالم کی کیسے مدد کی جائے، تو کہا گیا تھا کہ اس کا ہاتھ روک کر،